عطا محمد صاحب سکر سے پوچھتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جنس معلوم کرنا، قرآن پاک میں 5 چیزوں کے متعلق آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، جبکہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ عطا محمد صاحب اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں۔ قرآن میں یہ جو 5 چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، سورہ لقمان کی آخری آیات ہیں، یہ ایک علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، لیکن اس زمانے میں بھی اگر کوئی ماں کا پیٹ کاٹ کے بچے کو باہر نکال کے دیکھ لیتا تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ لیکن بھائی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو تم نے دیکھ کے بتا دیا ہے نا، بغیر دیکھے قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں بتا سکتا کوئی، تو یہ تو تم نے تو پیٹ کاٹ کے دیکھ لیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ علم کے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کسی رزلٹ پہ پہنچتے ہیں تو وہ غیب میں داخل نہیں رہتا۔ تو اس لیے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اگر پتہ چل رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس آیت میں جو سمجھایا ہے نا، مثالوں کے ذریعے یہ سمجھایا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جب الٹرا ساؤنڈ سے یا آلات سے آپ نے جھانک کے دیکھ لیا تو وہ غیب رہا نہیں ہے، جب غیب رہا نہیں ہے تو اس آیت میں داخل ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کرایا جا سکتا ہے بچے کی جنس کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور یہ چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں معلوم کرانا یہ ایک فضول اور عبث کام ہے، لوگ اس لیے معلوم کراتے ہیں کہ بچی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، لڑکا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، جاہلوں میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض تو ظلم کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں۔ اس جہالت سے بچنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ نہ کروائیں، اچھا ہے۔ جو اللہ دے دے، لڑکا دے دے لڑکی دے دے، اللہ کی مرضی ہے، اس پہ خوش ہونا چاہیے۔